فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خلافت کی ظاہری شان و شوکت پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں خلافت جدرانہ حیثیت رکھتی تھی۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کا اور اس بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی احساس کا یہ کرشمہ تھا کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہر اور گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں کے حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے۔ رعیت میں سے کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا بخوبی احساس و ادراک تھا کہ بقا کا راز عدل و انصاف میں ہی مضمر ہے، لہٰذا چھوٹے بڑے اور امیر و فقیر کی رعیت کے بغیر انہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ مکمل پاسداری کی اور اس سلسلے میں بہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدل فاروقی کو ضرب المثل سمجھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، بند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کے نمود و نمائش اور پھاڑ پھاڑ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ خشیت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی تھی۔ بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض ایک اونٹ حاصل کیا گیا، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ اس وقت روئے زمین کی دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح نصرت کے جھنڈے گاڑنے اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں امڈ آیا تھا تاکہ مسلمانوں کے فرمان روا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں، جس نے بیک وقت کیسر و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشین آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ اب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح عظیم اسلامی سلطنت کا پالی فرمان روا طویل سفر کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود پیادہ جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں ایک دو نہیں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تو تب اس عظیم فرمان روا نے آب زر سے لکھے جانے کے قابل اس تاریخی الفاظ میں مختصر اور ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا، یعنی اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے اور بس۔